آج کنٹیمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اندر ہیئرنگ ہوئی. فیصل واڈا صاحب اور مصطفیٰ کمال دونوں جو ایک ایم این اے ہیں, فیصل واڈا صاحب سینیٹر ہیں, پچھلے دنوں آپ کو پتا انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی, اس کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ سو موٹو نوٹس لیا گیا ہے جو چیف جسٹس صاحب کی طرف سے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے آج 3 ممبر بینچ کی سربراہی کی. جسٹس عرفان سعادت خان صاحب تھے اس میں, اور جسٹس نعیم اختر افغان صاحب اس بینچ کا حصہ ہیں. سپریم کورٹ کے طلب کرنے پر فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال جو ہے عدالت میں پیش ہوئے. مصطفیٰ کمال کی جانب سے غیر مشروط معافی مانگ لی گئی. جو وکیل فاروق نسیم صاحب ہیں انہوں نے عدالت کو فرمایا, مصطفیٰ کمال کے وکیل فاروق نسیم نے مصطفیٰ کمال کا معافی کا بیان پڑھ کر سنایا. مصطفیٰ کمال نے ربا کی اپیلوں کے تناظر میں بات کی تھی, یہ ان کے وکیل نے وہاں پہ تشریح کی. عدالت غیر مشروط معافی قبول کر کے توہین عدالت کارروائی ختم کر دے, یہ استدعا کی گئی وکیل صاحب کی طرف سے. میرے خیال میں مصطفیٰ کمال کی باتیں توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتی. ان کے وکیل کا یہ آرگومنٹ تھا, آپ ڈرائنگ روم میں بات کرتے تو الگ بات تھی. جو چیف جسٹس صاحب نے وہاں پہ ان کو رسپونڈ کیا. پارلیمنٹ میں بھی بات کرتے تب بھی کچھ تحفظ ہوتا, کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر ناظرین آپ کو پتا ہے کہ آرٹیکل 69 کے تحت جو ہے اس کی کارروائی کو کسی کورٹ کے اندر چیلنج نہیں کیا جا سکتا. پریس کلب میں بات کریں, میڈیا دکھائے تو معاملہ الگ ہے. چیف جسٹس صاحب نے ان کو بتایا یہ توہین نہیں تو معافی کس بات کی مانگ رہا ہے, یہ بھی ایک اچھا کویسچن کیا گیا چیف جسٹس صاحب کی طرف سے. پریس کانفرنس کی بجائے ہمارے سامنے کھڑے ہو کر بات کرتے چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس, آپ نے عدلیہ پر بات کی اس لیے نوٹس لیا. چیف جسٹس صاحب نے فرمایا آپ نے صحافی کے جواب میں کہا 2 ججز کے خلاف بات کرنے آیا ہوں. جسٹس عرفان سعادت خان صاحب نے یہ فرمایا آپ نے 2 انتہائی قابل احترام ججز پر بات کی ہے. جسٹس عرفان صاحب کی طرف سے ریمارکس, آپ اس پریس کانفرنس سے کس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, چیف صاحب نے یہ بھی سوال کیا. سپریم کورٹ نے مصطفیٰ کمال کی جو فوری معافی کی صدا ہے اس کو مسترد کر دیا. جب فیصل واڈا صاحب کی باری آئی تو ان سے پوچھا گیا جناب آپ سینیٹر ہیں کیا؟ جی مائی لارڈ, میں سینیٹر ہوں. فیصل واڈا صاحب کا جواب سینٹ تو ایوان بالا ہوتا ہے, سینٹ میں زیادہ سلجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس, آپ نے کس حیثیت میں پریس کانفرنس کی تھی, آپ بار کونسل کے وکیل ہیں کیا, یہ بھی سوال ہوا. کیا فیصل واڈا مصطفیٰ کمال نے ندامت دکھانے کے لیے کوئی اور پریس کانفرنس کی؟ سوال کیا گیا چیف جسٹس صاحب کی طرف سے, ایسی کوئی پریس کانفرنس نہیں کی گئی. یہ جو فاروق نسیم صاحب وہاں پہ موجود تھے انہوں نے بتایا فیصل واڈا معافی مانگ رہے ہیں کیا یا نہیں. جب سوال کیا گیا چیف جسٹس صاحب کی طرف سے, مشاورت کے بعد عدالت کو آگاہ کروں گا, فیصل واڈا صاحب کا بیان. عدالت نے فیصل واڈا سے شو کاز نوٹس پر دوبارہ 1 ہفتے میں جواب طلب کر لیا ہے. فیصل واڈا کے وکیل معیز احمد نے جمع کرائے گئے جواب پر نظر ثانی کی مہلت بھی مانگ لی ہے. فیصل واڈا کو اپنے جواب پر نظر ثانی کے لیے 1 ہفتے کی مہلت دی جائے, سپریم کورٹ کا یہ حکم نامہ ہے. اور اس کے بعد جن ٹیلی ویژن چینلز نے ان کی پریس کانفرنس کیا ان کو بھی شو کاز نوٹس ہو گئے ہیں. حسین چودھری بہت شکریہ, آپ وہاں پہ موجود تھے. اچھا, آج وہاں پہ خبریں چل رہی تھی کہ کچھ سینیٹرز کچھ ایم این ایز بھی وہ یکجہتی کے لیے اپنے جو ہے بردر پارلیمنٹیرینز, بردر ججز ہوتا ہے نا, وہاں موجود تھے. کتنے لوگ تھے؟ جی دیکھیں, آج سب سے پہلے جب ہم صبح گئے تو کافی تقریباً 26-27 پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھے. اس میں سینیٹرز بھی تھے, ایم این ایز بھی تھے. سلیم مانڈوی والا صاحب جو ہے وہ وہاں موجود تھے, پیپلز پارٹی کے. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے ایم این ایز تھے, پنجاب سے بھی تھے, اور خاص نام ارمغان سبحانی صاحب تھے. اچھا, وہ تو ہمارے سیالکوٹ چوہی صاحب سے میں پوچھوں گا ارمغان سبحانی صاحب کس چکر میں معاملہ. ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنی دور سے آئے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, پارلیمنٹ لاجز چونکہ قریب ہے تو ہم وہیں انجم وکیل صاحب تھے, وہ تو اسلام آباد سے تھے. ملک ابرار صاحب تھے, بیرسٹر عقیل صاحب تھے, اسی طرح سینیٹر سلیم مانڈوی والا تھے. کافی جو لوگ تھے, اور عبد القدوس بزنجو, ان کا میں اس لیے اسپیشل کہوں گا کیونکہ جب وہ باہر آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کیسے آئے, تو وہ ان کے پاس اس وقت کوئی جواب نہیں تھا. پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ چونکہ ہمارے ساتھی کا کیس تھا اس لیے ہم آئے تھے اظہار یکجہتی کے لیے. 26-27 لوگ جو ہیں وہ, اچھا مجھے بتایا گیا کہ وہ وہاں پہ پہنچ گئے تھے, تب ان کو بتایا گیا کہ آپ اس لیے یہاں پہ آئے, لیکن وہ اس ٹائم ظاہر ہے صبح اٹھے. جی بالکل, لیکن یہاں پر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ تمام لوگ تقریباً 9:30-10 بجے پہنچ گئے تھے, اور سماعت جو ہے وہ 11:55 پر شروع ہوئی ہے, اور اس دوران یہ بیٹھے بھی رہے, پھر بریک بھی ہوئی. سماعت کا جب آغاز ہوا تو شروع میں ہی مصطفیٰ کمال کی جانب سے جو وکیل تھے فاروق نسیم صاحب, انہوں نے معافی نامہ پڑھ کر سنایا. انہوں نے کہا جی ہم تو غیر مشروط معافی مانگتے ہیں. ساتھ انہوں نے کہا کہ جو مصطفیٰ کمال ہیں انہوں نے جو ربا کی جو اپیلیں اس تناظر میں بات کی, تو چیف جسٹس نے کہا کہ اگر آپ جو ہے وہ ایسی بات نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں توہین عدالت نہیں ہے, تو پھر آپ معافی کیوں مانگ رہے ہیں, پھر آپ کو معافی نہیں مانگنی چاہیے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا
کنڈکٹ دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم یہ طے کریں گے کہ یہ معافی دی جائے گی یا نہیں، لیکن فوری استدعا مسترد کی گئی ہے. لیکن کنڈکٹ ہم نے دیکھا کہ جب مصطفیٰ کمال باہر آئے تو انہوں نے معافی دوبارہ مانگ لی پریس کانفرنس. لیکن جو دوسری جانب جو فیصل وارڈا صاحب ہیں انہوں نے اندر تو کہا کہ میں ابھی ہمیں مہلت چاہیے، اور باہر آ کر انہوں نے ان سے جب سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو توہین عدالت کی نہیں، تو معافی اگر کہا گیا تو سنیں کیا فرمایا جو ہے میڈیا سے ایڈریس کرتے ہیں. جو چیف جسٹس ہے ان کی آنیسٹی کا میں ان کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے بھی کہا تھا، ان کے بینچ کی بھی رسپیکٹ اور ایمانداری کی بات ہے. ان کا فیصلہ ہوگا وہ میں منظور کروں گا. معافی مانگنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن معافی کے لیے کوئی غلطی بھی تو کرنی ضروری ہے. اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے کیمرے کے سامنے جا کے ہاتھ پکڑ کے ہاتھ جوڑ کے ہی معافی مانگ لوں گا، مجھے اس کی کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا، ایک خبر کے مطابق یہ تھا کہ فیصل وارڈا صاحب کو مصطفیٰ کمال صاحب کی طرف سے یہی ایشورنس تھی کہ اکٹھے جو بھی ہمارا سٹینس ہوگا اکٹھے ہو گئے، لیکن آج فیصل وارڈا صاحب کے لیے بڑی بریکنگ سٹوری تھی کہ جناب اعلیٰ یہ میں تو حیران ہوں مصطفیٰ کمال صاحب پر. بہت ڈیرنگ آدمی ہیں. انہوں نے وکیل کن کو کیا؟ فروغ نسیم صاحب کو. ویسے تو وہ پاکستان کے چوٹی کے وکیل ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر جو آیا تھا ریفرنس آیا تھا اس میں بھی وہ لا منسٹر تھے، اور وہ معاملات سارے جو ہے وہ انہی کے تھرو انیشیٹ ہوئے تھے بانی چیئرمین تحریک انصاف کے کہنے کے اوپر. لیکن کتنا بڑا آدمی ہے ہمارا چیف جسٹس، جس طرح اخلاق کے ساتھ انہوں نے ان سے بات کی، اور جس طریقے سے انہوں نے، میں نے دیکھا کہ وہ کسی شاید وکیل کے ساتھ وہ تھوڑے بہت کئی دفعہ ہارش ہو جاتے ہیں، لیکن فروغ نسیم کے ساتھ انہوں نے یہ بات اس اظہار بھی کر دیا کہ میں اپنی ذاتی پسند ناپسند یا کسی نے مجھے گالی بھی دی ہے تو اس چیز کو اگر میں لے کر آؤں گا تو میں دوزخ میں جاؤں گا. تو انہوں نے یہ گاڈ فیئرنگ پرسن ہو کر انہوں نے بات کی. تو آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو عزت ہے وہ اس میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے. چودھری غلام حسین صاحب، یہ ارمغان سبحانی صاحب یہ کہاں پہ پہنچ گئے؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. آپ کے پاس کیا خبر ہے کوئی اندر کی؟ تو یہ تو اس کا مطلب ہے مسلم لیگ نون کی کسی پالیسی کے تحت گئے ہیں. ظاہر ہے وہ آپ سمجھتے نہیں ہے. وہ گجر جو ہے وہاں سیالکوٹ سے وہ کراچی کے فیصل وارڈا کی حمایت میں کہاں سے نکل گئے. پارٹی ڈسپلن سے وہ ایک انچ ادھر ادھر نہیں ہونے والے. مصطفیٰ کمال کے لیے جی آپ کو پتہ ہے نا. نہیں، مجھے سمجھ آ گئی وہ بالکل جو ہے. جی نقوی صاحب، آپ کی اس ایشو کے اوپر کامنٹ، لائک جب اگر غلطی ہو گئی ہے تو مصطفیٰ کمال صاحب نے اچھی بات کی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہوا ہے تو بالکل میں اپنے آپ کو کورٹ کی مرضی کے اوپر چھوڑتا ہوں. جی یور کامنٹ. دیکھیں پروسیڈنگ پہ تو میں بات نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن فیصل وارڈا صاحب نے ایک بات جو کی ہے بالکل ٹھیک کی ہے کہ اگر آپ توہین عدالت کی کارروائی کرتے ہیں تو اکراس دی بورڈ کریں. اور بھی بہت سارے رہنما لیڈرز اس طرح کے ہیں جنہوں نے توہین عدالت کی ہے اور ان کے بیانات اس سے کہیں زیادہ توہین کے مترادف ہیں، لیکن ان سے کوئی سنوائی نہیں ہے، ان سے کچھ پوچھ گچھ نہیں ہے، اور چند مخصوص لوگوں کو بلا لیا گیا ہے عدالت میں اور ان سے بات کی جا رہی ہے. ویسے قانونی طور پر آرگومنٹ نقوی صاحب وہ بالکل آپ کی بات ہے، لیکن قانونی طور پر آرگومنٹ یہی بنتا ہے کہ بھیا یو آر ریسپانسبل فار یور سیلف. آپ اپنے حساب سے، لیکن فیصل وارڈا نے کوئی کنٹینٹ کی نہیں ہے. میں اس کو عدالت کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھ رہا. دیر از نو آپ عدالت کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں، میں عوام کے. جی بالکل آپ کی بات صحیح، بالکل صحیح. ہم لوگ چیزیں ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اور ہم جو تاثر لیتے ہیں ٹی وی پہ دیکھنے کے بعد، وہ جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ عوام کی نظر میں پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا.